آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز اور میرے ساتھ آج ایک بہت تاریخی ہستی تشریف رکھتی ہیں، بابائے کہوٹہ، بلکہ انہیں کہا جائے کہ شاعر حریت. کشمیر کے حوالے سے اور جنگ آزادی کشمیر کے حوالے سے آپ کے لکھے ہوئے نغمے چہار دانگ عالم میں گونج رہے ہیں. ہر کشمیری کے سینے میں، ہر حریت پسند کے سینے میں ان نغموں کی لو جو ہے، وہ جوت جو ہے ان کی آنکھوں میں ایک امید کی طرح بن کر آ رہی ہے. دنیا کے منصف و آزادی کے ضامنوں جناب جاوید احمد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے مجھے بھی جوش آ گیا. ماشاءاللہ، آپ بڑی خوشی کی بات ہے. ہاں، آپ نے لیکن موقع دیا. نہیں، آپ کیوں شرمندہ کریں؟ سب آپ کے ہیں، ہم آپ کے ہیں، سب آپ کے. بات یہ ہے کہ ابھی حالیہ ایوارڈز ہوئے اور ان ایوارڈز میں یہ نہیں کہ جاوید صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح حق تلفی کی گئی ایک بہت بڑے ادبی منظرنامے کی، جید لوگوں کی، جینون لوگوں کی. اور اس سب پہ آواز بلند کرنے والا شخص یا وقاص عزیز ہے یا فرحت عباس شاہ ہیں یا پھر اب جاوید احمد صاحب سے ہم ایک کلیتاً بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. مجھے پتہ ہے یہ لسٹیں کس نے تیار کروائی ہیں، میرے پاس وہ نام موجود ہیں، لیکن وہ نام عدالت میں ایکسپوز ہوں گے کیونکہ میں اس پہ باقاعدہ سٹے لینے جا رہا ہوں اور میری پٹیشن تیار ہو چکی ہے. جاوید صاحب، ظلم اور زیادتی یہ ظالموں جابروں کے لیے استعمال ہوتا تھا، شاعروں ادیبوں کے لیے نہیں ہوتا تھا. شاعر تو خواب دکھانے والا ہوتا ہے، امید دکھانے والا ہوتا ہے، ٹوٹے دلوں پہ مرہم رکھنے والا ہوتا ہے، زخموں کو ناسور بننے سے بچاتے ہیں اس کے وہ تو قوموں کی تہذیب بدل کے رکھ دیتا ہے، ایک نیا ورثہ دیتا ہے. لیکن یہاں پہ ظالموں کی حکمرانی ہوگی، شاعری میں بھی، ادب میں بھی. وقاص، بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ میرا یہ نغمہ جو دنیا کے منصف و سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے ہوئے خون کا شور سنو، یہ نغمہ بہت مشہور ہوا اور بہت چلا. ٹی وی میڈیا پہ ہر جگہ پہ یہ چلا، اسکولوں کالجوں میں اس کے ٹیبلوز ہوئے، سارا کچھ ہوا. اور اس پہ جو ہے نا وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں وقاص سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے نا میرے لیے وہ یہ ہے کہ اس نغمے کی جو شہرت ہے اور اس نغمے کے جو الفاظ ہیں، اللہ پاک نے کسی سچے لمحے میں میرے لبوں سے ادا ہوئے اور وہ کشمیریوں کی جذبات کی اور ان کی کوششوں کی، ان کی سعی کی، اس کی جنگ آزادی کی ترجمان بن گئے. تو یہ میرے لیے اس سے بڑا اعزاز تو ہو نہیں سکتا. لیکن یہ جو ایوارڈ حکومت کی طرف سے ملتے ہیں، یہ اصل میں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جس آدمی نے جو کام کیا ہے کیا آپ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں یا اس کو دبا کر، اس کو چھوڑ کر کسی ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جن سے کوئی تعلق ہے یا واسطہ ہے یا کچھ ہے. اس لسٹ میں جو اعزاز جو ہوتے ہیں وہ میرا خیال ہے غیر جانبداری کے ساتھ اور صرف ان کے کام کو مد نظر رکھ کر، ان کی خدمات کو مد نظر رکھ کر دینے چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ آدمی کس کے قریب ہے، کس کے دور ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ارد گرد ہوتے ہیں، جو زیادہ قریب ہوتے ہیں، جن کے تعلق ہوتے ہیں، ان کو نواز دیا جاتا ہے. اور یہ غلط بخشیاں جو ہیں، انہی کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو ہے بہت سارے اور معاملات ایسے ہیں جو اس طرح بگڑ چکے ہیں کہ اب ان کا سنوارنا جو ہے مشکل ہو رہا ہے. اب عباس تابعی، احمد عطا اللہ، شکیل جازیب اور اسی طرح اور بھی بہت سے نام. اور پھر مجھے یہ بھی سننے کو ملا کہ عقیل عباس جعفری صاحب کے لیے پرائڈ آف پرفارمنس تھا، وہ وہاں سے ان کا نام جو ہے وہ بدل کے تمغہ امتیاز کے لیے دے دیا گیا. اور اب بات یہ ہے کہ یہ سارے ایسے نام ہیں جن کے ساتھ ہم نے مشاعرے پڑھے، جن کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھے، کھایا پیا، لیکن اتنا ظلم کیا اس شہر میں اور کوئی نہیں موجود؟ کیا پورے پاکستان میں اور لوگ نہیں ہیں؟ بلوچستان سے ایک بندہ نہیں ہے؟ کوئی خاتون نہیں ہے؟ یہ ہوا ہے، یہ دیکھنا چاہیے. اور یہ نہ صرف یہ آپ کہہ رہے ہیں بلکہ لوگ جو ہیں وہ کئی آواز اٹھا رہے ہیں اور کئی نہیں اٹھا رہے ہیں. لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ ایوارڈ جو ہیں یہ کس طرح دیے جاتے ہیں اور کیسے دیے گئے ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ کس کو کیوں ملا ہے، بات یہ ہے کہ کس کو کیوں نہیں ملا، جس کو کام ہے اس کو کیوں نہیں ملا. ہاں، یہ مسئلہ ہے. یہ بات درست ہے. یہ مجھے بالکل وہ دکھ نہیں ہے کہ فلاں کو کیوں ملا، فلاں کو کیوں ملا، وہ ایکس وائی زیڈ جس کو مرضی نہیں. دکھ ہمیں بھی نہیں ہے، ہمارا بھی مدعا یہی ہے کہ جو کام کے لوگوں نے کیوں نہیں ملا، جس کو مرضی دیں، لیکن اس کو بھی دیں جس نے کام کیا ہے. ہاں، اسی کو تو دینا چاہیے، اسی کو دینا چاہیے. لیکن یہ جو ادبی مافیا ہے، ہر مشاعرے میں یہی لوگ نظر آتے ہیں، سرکاری ہو یا باہر کے ہوں، ہر فیسٹیول میں یہی ہیں. آپ کیوں نہیں ہیں؟ یا باقی سینئر لوگ کیوں نہیں ہیں؟ کیا آپ نے کام نہیں کیا؟ آپ کی جو غزلیں ہیں، تبازات غزلیں، اور ابھی ان کا ایک انتخاب بھی چھپا ہے، بہت اچھا، دلاور علی آذر نے چھاپا ہے. یہ مافیا جو ہے، یہ
اس سے کیسے جان چھوٹے گی؟ یہ انتخاب میرا آیا ایک پردہ سخن سے آگے ہاں۔ اس عنوان سے آیا اور وہ ابھی چھپا ہے انشاءاللہ اس کی بہت جی، تو اس مافیا سے کیسے اب جان چھڑائی جا سکتی؟ یہ مافیاز جو ہیں یہ وقات شروع سے چلا آ رہا ہے کام یہ، لیکن کسی دور میں جب اس طرح کے بندوبست ہوتے ہیں، جب حکومتی نظام ایسا ہوتا ہے، جب لوگ اوپر ایسے آ جاتے ہیں جن کا علم سے ادب سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا ہے، ان کو جس طرح کا جو مشورہ دیا جاتا ہے جو قریبی آدمی دے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس فیلڈ کے جو جینوئن آدمی ہیں ان سے مشورہ لینا چاہیے کہ اگر کسی کھلاڑی کو تمغہ دینا ہے تو جو بیسٹ کھلاڑی ہیں ان کو بلا کے پوچھیں کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے تو یہ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کیا چاروں صوبوں سے سینئرز کو رکھنا چاہیے، ایک کمیٹی بننی چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور سب پر نظر ہونی چاہیے اور غیر جانبداری سے ہونا چاہیے۔ اس میں جانبداری کا اور جو کوئی اپنا ذاتی تعصبات جو ہے وہ شامل نہیں ہونے چاہیے۔ صحیح۔ اور پھر اس پہ دیکھیں کہ شفیق احمد خان جیسے مدبر شاعر کو بھی نوکری سے نکال دیا گیا، اور ایک ایسے ادارے کے سربراہ ہیں جو ادبی ادارہ ہے، شاعر تو وسیلہ بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، عباس تابش جو ہے وہ شاعر اچھے ہیں، وہ یہاں بھی آئے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بھی، ہم نے ان سے ساتھ مشاعرے پڑھے، سارا کچھ شاعر اچھے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بلا جواز بغیر کسی وجہ کے ایک آدمی کو اگر آپ نے سروس سے نکالا ہے تو یہ غلط ہے، نا انصافی ہے۔ نہیں، پورا میڈیا چیخ رہا ہے، پورا سوشل میڈیا چیخ رہا ہے، پوری ادیب برادری چیخ رہی ہے، بلا جواز ہی تو ہے۔ معقول وجہ ہے تو آپ کو وہ وجہ بتانی چاہیے لوگوں کو کہ اس وجہ سے۔ نہیں، وہ کام نہیں کرتے۔ ایک بندے نے 3 ادبی مجلے تیار کر کے دیے، 60 کتابیں ایڈٹ کی، پوری لائبریری سیٹنگ کی۔ جاوید صاحب یہ کام نہیں ہے؟ کام ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اب یہ اگر کوئی اور سربراہ ادارہ اس کو نکالتا تو اتنا دکھ نہ ہوتا شاید۔ اور یہی ہوتا ہے کہ انسان کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب وہ کسی اختیار میں آتا ہے، تو اس وقت آدمی یہ دیکھتا ہے کہ یہ اختیار کیسے استعمال کر رہا ہے، اس اختیار کو کہاں استعمال کر رہا ہے۔ تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، نسلی لوگ ہوتے ہیں، وہ اس اختیار کو جائز استعمال کرتے ہیں، ناجائز استعمال نہیں کرتے، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی معاملت کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، غریب آدمی کو مدد کرتے ہیں اور لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، شاعر ادیب، اب دیکھیں آپ منیر نیازی صاحب کے ساتھ بھی آپ کی دوستی رہی، آپ کی احمد فراز جیس کے ساتھ بھی دوستی رہی، فیض صاحب کے بھی آپ قریب رہے، جوش صاحب سے بھی آپ کی ملاقاتیں رہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو معاشرتی جبر اور ناانصافیوں پہ بولتے تھے۔ آج فراز صاحب کی برسی پہ سارا ٹائم یہی ہوتا رہا کہ وہ ظلم کے خلاف ہمیشہ بولے، آج کا شاعر کیوں نہیں بول رہا؟ مطلب ہے کہ جیسے آپ نے سنا کہ آج فراز صاحب کے یہاں جو ہے لوگوں نے بات کی کہ محبت کا موضوع جو میر سے چلا آ رہا ہے، میر سے لے کے آج تک محبت کی کتنی کوئی شاعری کرے گا، لیکن فراز نے اس میں بھی کمال کیا، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ اسی درجے کا مزاحمتی شاعری بھی فراز کی ایسی ہے کہ جو تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ یعنی فراز نے ہر اس رویے کے خلاف جو انسانی جبر کے اور انسانیت کے خلاف ہے، اس رویے کے خلاف جو ہے وہ فراز کا آپ کو شعر ملتا ہے اور آپ کو نظمیں ملتی ہیں ان کا کلام۔ لیکن آج کا شاعر کیوں نہیں بولتا اس جبر کے خلاف، ناانصافی کے خلاف؟ شاعر اس لیے کہ مصلحتوں کا شکار ہے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو معاشی ابتری ہے خاص طور پر، تو اس پہ تو سب سے زیادہ بولنا چاہیے، سب سے زیادہ بولنا چاہیے، لیکن دیکھیں نا لوگ جو ہیں ایسے کم ہوتے ہیں کہ جو اب رام ریاض جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ جیب خالی ہو تو دانائی کا اظہار مت کر، ایسی باتوں کا بڑے لوگ برا مانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بات کرنا جو ہے وہ کوئی غریب ہو یا کتنا بھی ہو، اگر اس کے اندر سچائی ہے اور وہ بات کرنا جانتا ہے تو وہ بات کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ مصلحتاً خاموش ہو جاتے ہیں، وہ بات نہیں کرتے ہیں، تو یہی اسی لیے کہتے ہیں کہ ظلم جو ہے، ظلم کو سہنے سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہ بات آخری نوٹ، ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی شارع دستور پہ، ان غیر منصفانہ ایوارڈز کے خلاف دھرنا دینا پڑا، دھرنا بھی دیں گے۔ پورے پاکستان میں میری اس وقت بات چل رہی ہے، کمپین شروع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یہ جو غیر قانونی طور پہ شاعروں ادیبوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی فائل کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی چیزیں تیار ہو گئی ہیں۔
کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے مصلحت کی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جرت کا کام ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا. یہ جرت میں آپ ساتھ ہیں؟ یہ جرت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ جس سچے اقدامات آپ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ جرت کوئی کرتا ہے کہ کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر عملی طور پر اس پہ اقدامات اٹھانا جو ہے یہ جرت کا کام ہے، یہ دلیری کا کام ہے. جو آدمی کرتا ہے وہ جہاد کرتا ہے. اور یہ آپ سے سیکھا ہے ہم نے، تمام سینئر سے سیکھا ہے. اور آپ سلامت رہیں، آپ ہمارا فخر ہیں، ہماری محبت ہیں آپ. اور آپ نے کہوٹا سے لے کر کہوٹا سے محبت کی ایک ایسی پنیری تیار کی ہے جو اس وقت پوری ادبی دنیا میں پھل پھول رہی ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ کہوٹا میں اس وقت جو شعر کہا جا رہا ہے وہ راول پنڈی میں نہیں کہا جا رہا، وہ اسلام آباد میں نہیں کہا جا رہا. اور اس کا سارا جو ہے، اس کا سہرا جو ہے وہ بابا کہوٹا جناب جاوید احمد صاحب کو جاتا ہے. اور میں یہاں اناؤنس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی سپٹمبر کے پہلے ویکنڈ پہ سخن کی جانب سے جشن جاوید احمد کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور بھرپور طریقے سے وہ پوری پاکستان سے احباب کو دعوت دی جائے گی. لہٰذا جو دوست شریک ہونا چاہیں وہ کمنٹس میں یا میرے پرسنل نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جشن جاوید احمد ہم اپنے بزرگوں کو ان کی موجودگی میں، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، بھرپور خراج تحسین پیش کریں گے. اور آپ کی خدمات یقیناً آپ نے جو نئی نسل کو ہماری جو تربیت کی ہے یہی آگے چلے گا انشاءاللہ.